بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے کے بہت پیارے شعراء کرام کے دل موہ لینے والے جذبات اور ہماری اس طرف کی دھواں دھار تقریروں اور خطبات کے بعد میں کیا کہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے گزارش کرنی ہے کہ اگر آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام کامیاب ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ مجھے بالکل نہیں جاتا، سچی بات۔ اس کا کریڈٹ ضلع بناؤ تحریک کو بھی نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ جاتا ہے طارق ملک کو، ادب کو، اور جو ہمارے دور دراز سے شعراء کرام تشریف لائے ہیں ان کو۔ یہ یقین جانیے کہ یہ جو شعراء کرام تشریف لائے ہیں، میں ان میں سے بہت سارے دوستوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ وقت نکال کر کسی ایشو کے حوالے سے، عوامی مسئلے کے حوالے سے ان کا یہاں آنا بہت بڑی بات ہے۔ ٹائم دیا انہوں نے، پتہ نہیں اپنا کتنا نقصان کر کے آئے ہوں گے یہاں پر، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ابھی شجر نقوی صاحب نے کہا کہ میری ان سے بات ہوئی کہ ہم ایک الگ سے ضلع بناؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے ایک بڑے لیول پر، تحصیل کے ہی ہمارے لوگ ہوں گے اس میں، اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر ایک مشاعرے کی شکل دیں گے اور اس میں دوبارہ زحمت دیں گے۔ آپ اپنے خیالات، اپنا کلام اور بھی لکھ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے تاکہ آپ کی گرم باتوں کا سننے کا حوصلہ بہت سارے لوگوں میں موجود رہے۔ یہاں پر اگر اس چھوٹی سی محفل میں خامی یا کوتاہی ہے تو اس کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالیے کہ میں یہاں پر میزبان ہوں اور وہ میں اس طریقے سے ادا نہیں کر سکا ہوں گا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، اس لیے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ خواتین تشریف لائی ہیں، یقینی طور پر ان خواتین کا اس تحریک میں بہت بڑا حصہ ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ عزیز صاحب سے میرا واسطہ کم و بیش 20 سال سے ہے۔ یہ بندہ جب بھی مجھے ملا ہے، یہاں ملے، کئی بار یہاں پر تشریف لائے ہیں، یہ محسن آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے اپنے علاقے میں ایک دفعہ مشاعرہ انہوں نے کروایا تھا، مخدوم احمد محمود صاحب بھی اس میں آئے تھے، وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا رونا ایک ہی ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں یار اس بندے کو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی کہ جب بھی آتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے نوکری چاہیے، میرے بچوں کو نوکری چاہیے۔ اس بندے نے کبھی نہیں کہا کہ میرے علاقے میں سڑکوں کی ضرورت ہے، کچے راستے ہیں، سڑکیں چاہیے۔ اس کا ایک ہی رونا ہے کہ میری بیٹیوں کے لیے، میرے علاقے کی بچیوں کے لیے پرائمری اسکول بھی نہیں ہے۔ جب بھی بات کی ہے اس نے بیٹیوں کی بات کی ہے، اپنے علاقے کی لڑکیوں کی بات کی ہے، اور یہ برملا کہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو میں نے پڑھا لیا ہے، مجھے ذاتی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا لوں۔ لیکن جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں ان کا سوچتا ہوں، جب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، جب بھی مطالبہ کیا ہے، یہی مطالبہ کی ہے کہ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، میرے علاقے میں پرائمری اسکول، ہائی اسکول ہونے چاہیے، بچیوں کے لیے ووکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے، ان کی فنی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر بھی اور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے بھی اور آپ کے توسط سے بھی ایسی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے جو باقی یہاں پر شعراء کرام آئے ہیں، میں ان کو سنتا رہتا ہوں حلقہ ادب کی مجلسوں میں۔ کرونا کی وجہ سے
یہ بھی عذاب ہم پہ نازل ہوا کہ ہم اس طرح کی ادبی محفلوں سے بھی محروم ہوئے، لیکن ان کا رونا بھی یہی ہوتا کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمیں میرٹ ملنا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ ہم تو گزار چکے، ہم نے اپنی زندگی گزار لی، ہم جو جی رہے ہیں وہ بونس جی رہے ہیں، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ اگر آپ لوگ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں تو یقینی طور پر مجھے گمان ہے، میں خوش گمان ہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، ہمارے قائدین جو ہیں، وہ بھی یقینی طور پر سوچتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پبلکلی اس کا اظہار نہ کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایوانوں میں انہوں نے بات کی ہو، حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے بات کی ہو، اپنا مدعا بیان کیا ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں۔ ہمارا قطعاً یہ دعویٰ نہیں، ہمارا یہ مطالبہ نہیں، ہماری یہ گزارش نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں، وہ ہمارے آگے کریں، وہ ہمیں لیڈ کریں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہ جہاں کہیں گے ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ وہ کہیں گے دھرنا دینا ہے، ہم حاضر ہیں۔ وہ کہیں گے آپ نے دستخطی مہم چلانی ہے، ہم حاضر ہیں۔ وہ کہیں گے ریلی نکالنی ہے، ہم حاضر ہیں۔ وہ کہیں گے آپ لاہور آ جائیں، اسلام آباد آ جائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان پہ کسی قسم کا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنا بوجھ ہے ہمارے اوپر ڈالیں، لیکن اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، ہمارے علاقے کی، ہماری تحصیل کی، ہمارے وسیل کی آواز بلند کریں۔ بچے بھی ہے نہیں، ادھر بلا دو، بچے ہیں ادھر بولنا۔ ہم اپنے اس ایشو کے لیے جس طرح نقوی صاحب نے بھی بتایا، چودھری مسعود احمد صاحب سے بھی ملے، چودھری محمود احمد صاحب جو سابق ایم پی اے ہیں ان سے بھی ملے، ہم مخدوم مبین احمد سے بھی ملے، سردار عامر نواز خان چانڈیا سے، قاضی احمد سعید، میاں اسلام اسلم، چودھری جہاں زید، رئیس محمد اقبال صاحب جو ہمارے موجودہ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اور جو ہمارے سابق ہیں۔ ابھی ہم نے اور دوستوں سے ملنا ہے، ہم نے صاحبزادہ حمد سعید کاظمی صاحب سے بھی ملنا ہے، قطب فرید قریجہ صاحب سے بھی ملنا ہے، سردار غضنفر لنگا صاحب سے بھی ملیں گے، ہم جو ناظمین رہے ہیں، جو چیئرمین رہے ہیں، ان سے بھی ملیں گے، کونسلروں سے بات کریں گے، خواتین کی تنظیموں سے ملیں گے، نوجوانوں سے ملیں گے، ہمارے جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان سے ملیں گے، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی سیاسی تفریق کے بغیر سب سے ملیں گے۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں محترم ہیں، تمام سیاسی قائدین محترم ہیں، اور سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا ہمارے لیے جو ہماری اس تحریک کو لیڈ کرے گا، اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو۔ بہتر تو یہی ہے، مناسب تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو ہے لیاقت پور میں، وہ کھل کر سامنے آئے، وہ اس تحریک کو لیڈ کر لے، اس تحریک کو ہائی جیک کر لیں، وہ ہم پھر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس تحریک کو اپنے نام لگوا لیں، ہم پھر بھی تیار ہیں، ہم ہر پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ اس تحریک کا نام بدل دیں، کوئی ہمارا لیڈر
اس تحریک کو اپنے نام سے منسوب کرنا چاہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں ضلع چاہیے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب، پرانے ساتھی ہمارے حلقہ ادب کے ممبر ہیں۔ ہم ہر دفعہ ان سے حمد شریف سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، ان سے غزلیں سنتے ہیں ان کی مترنم آواز میں۔ ان کے عمر 16-17 سال کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں، پھر تکلیف بڑھتی ہے تو پھر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر نہ کوئی سی ٹی اسکین کا سلسلہ ہے، نہ کسی اسپیشلسٹ کا معاملہ ہے، وہ حسب روایت وہی بات کہ لے جائیں بہاولپور، اور راستے میں دم توڑ جاتا ہے۔ بتائیے اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک مثال ہے، تازی مثال۔ یہاں پتہ ہے کتنے ناصر شاہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھوتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیاں چڑھتی ہیں، کتنے بھائی اپنے بھائیوں سے محروم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوائیں ہوتی ہیں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے۔ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہر سال ہماری بچیاں، ہمارے بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، پوزیشنیں لیتے ہیں، لیکن ان کا مزدوری کرنے والا باپ، کاشتکار باپ، چھوٹا زمیندار باپ، ریڑھی لگانے والا باپ ان کو آگے پڑھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ بیچارے دلوں کے ارمان لے کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھی لکھی مائیں دو، میں آپ کو پڑھی لکھی نسلیں دوں گا۔ لیاقت پور میں تو یہ خواب، محض خواب ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ اور ہم جانتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے لوگ کیوں نہیں جانتے؟ یہ ہمارے حکمران کیوں نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں لیکن شاید وہ اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے، یا کیا معاملہ ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بدگمانی نہیں کسی سے۔ ابھی تک بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں 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 آپ کا نمائندہ ضلع بننے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ ہم پوری ضلع بناؤ تحریک بدگمانی نہیں کرتی، کسی کے بارے میں نہیں کرتی، لیکن ہم یہ گمان کب تک اپنے سینے میں رکھیں گے، اپنے دلوں میں رکھیں گے، اپنی زبانوں پہ رکھیں گے؟ اگر ان لوگوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہ گمان بدگمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ اس تحریک کو آپ اپنی قیادت دے لیں، پھر کہتا ہوں کہ اس تحریک کی قیادت کریں، لیڈ کریں اس کو، ورنہ پھر جو تحریکیں بغیر قیادت کے آگے بڑھتی ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، وہ مقامی سطح کی ہوں یا قومی سطح کی ہوں۔ اس لیے ہم عام لوگ ہیں، ہم متوسط اور غریب طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب یہ تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر آپ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، شجر نقوی کا مسئلہ نہیں ہے، چودھری شفقت یا ابرار مرتضیٰ کا مسئلہ نہیں، غزالہ جبی کا یا عذرا یوسف کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے کہا ہم اپنی گزار چکے، پتہ نہیں کتنی ہے بچتی ہے یا نہیں بچتی، لیکن آنے والی نسلوں کو ہم نے جواب دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر تبرے کرتی پھریں کہ تم نے ہمیں کیا دیا۔
وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے، میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کو، اس موومنٹ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک بندہ درزی کی دکان سے اٹھ کے قیادت کر رہا ہے، ایک پروفیسر اٹھ کے قیادت کر رہا ہے، ایک بسوں کے اڈے سے آ گیا ہے، ایک دو چار لفظ لکھنے والا، خبریں بنانے والا جو ہے وہ ساتھ بھاگا پھرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے جذبے جو ہیں وہ اس عوام کے، ان شاعروں کے، ان نوجوانوں کے، ان خواتین کے، ان بچوں کے، ان طلباء کے، ان اساتذہ کے دل کے ترجمان ہیں۔ اس لیے یہ ذہنوں کی جنگ ہے۔ ان لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے اور یہ اس استقامت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ میں یہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ تمام ارکان صوبائی اسمبلی وہاں پر اپنی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں، ایم این اے صاحب قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں اور اس کے بعد ہمیں حکم کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ سب کا، خواتین کا، میرے شاعروں کا، درد دل رکھنے والے دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ